بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میں ہر دن قرآن یا حدیث سے کچھ دین کی خوبصورت باتیں بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح آج ہم حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور مسجد اقصی کے بارے میں کچھ واقعات جانیں گے۔ مسجد اقصی اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی۔ ملک شام میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو پائے تاکہ وہ برابر عمارت بنانے میں مصروف عمل رہیں اور ان سبھی کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ بھی برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، گرج 1 سال تک۔ وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ باحکم الہی دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ مسلمان اسے الاقصی مسجد کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا پرانا نام ڈوم آف راک ہے۔ یہ مسجد 8ویں صدی میں بنائی گئی تھی۔ حدیثوں کے مطابق سن 621 عیسوی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کے سفر کو طے کیا تھا۔ بائبل کے ماننے والوں کے مطابق جس یروشلم میں الاقصی مسجد کا پریسر ہے، اسی شہر میں کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پوتر خطبہ دیا تھا اور اسی جگہ پر انہیں سولی چڑھایا گیا تھا، اور بائبل کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک بار پھر عیسیٰ علیہ السلام پنہ جیوت ہو گئے تھے۔ ایسے میں دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے یہ سب سے پاک جگہ مانی جاتی ہے، اور اسلام کے مطابق صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرم یعنی مکہ معظمہ والی مسجد۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا مسجد اقصی۔ جب وقت نصر نے اس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی ڈھانس دی، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی اور انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہودی آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصی کی نماز کی فضیلت۔ مسجد اقصی کے فضیلت میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، جیسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوائے کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔
تیسرے سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔